عشر اشرا میں تلاش کرو، رمضان کی کچھ راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ منشاء نبوت یہ ہے کہ پورے مہینے کو عبادت کے لیے مخصوص کر۔ تو جب آپ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس میں وہ رات بھی آ جائے گی۔ اسی رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کسی آدمی کی ولادت اور موت، شہادت، یہ ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم کسی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، کسی کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے، جس پر دشمن غالب آ جائے، اسے شہید کر دے، وہ نہ تو مشکل کشا ہوتا ہے، نہ حاجت روا ہوتا ہے، نہ وہ الہ ہوتا ہے، نہ وہ اللہ ہوتا ہے، نہ وہ رب ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، اللہ پر موت نہیں آتی، اللہ پر کوئی ایسے حالات نہیں آتے۔ اللہ رب کریم جو ہے وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات وہ ہے جسے نیند تو دور کی بات ہے، جسے اونگ تک نہیں آتی۔ تو رمضان المبارک کی جو آخری اشرا ہے، بعد میں آتا کہ 17 رمضان کو 3 آدمی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ ان میں ایک عبد الرحمن تھا، وہ اور تھے برق تھے، یہ 3 آدمی تھے۔ ان تینوں نے باہم مشورہ کیا کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر لڑائی ہے، مسلمانوں کے اندر فتنہ ہے، یہ 3 آدمیوں کی وجہ سے۔ اگر ان 3 آدمیوں کو ختم کر دیا جائے، ان کا قصہ ختم کر دیا جائے، تو دنیا میں امن ہو جائے گا، مسلمان پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے۔ وہ 3 کون سے لوگ ہیں؟ ان کا جی ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان تینوں کو ختم کر دیا جائے تو امن ہو جائے گا۔ اب ان تینوں نے تینوں کو تقسیم کر لیا۔ یہ جو عبد الرحمن تھا، اس نے کہا کہ میں تو کوفہ جاؤں گا، علی بن ابی طالب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے حصے میں۔ اور تینوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم کریں گے 11 رمضان کو، اور اگر کسی وجہ سے یہ ہم 11 رمضان کو کام نہ کر سکے تو پھر ہم 17 رمضان کو کریں گے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ پر یہ سارا کام کیا جائے گا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عاص گھر سے نہیں آئے، حضرت معاویہ بھی بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ
باتیں کر رہے تھے کہ باہر مؤذن نے آ کر کہا کہ نماز کا وقت آ گیا، جماعت تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے مسجد کے لیے، راستہ میں عبد الرحمن نے حملہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زخم جو لگا، یہ یوں سمجھیے کہ سینے کو چیرتا ہوا یہ سر تک چلا گیا۔ آپ زخمی ہو گئے، گر گئے، لوگوں نے عبد الرحمن کو پکڑ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو اس سے میں خود نپٹوں گا، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر اس میں شہادت ہو گئی تو پھر جتنا زخم اس نے لگایا ہے اس سے زیادہ نہیں لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بیمار رہے، 3 دن تک زخموں کی حالت میں رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے 2 جماعتیں، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو تمہارے ایمان کا انکار کرے گا، وہ آپ کے ایمان تک کا انکار کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ جب یہ جنگ کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا یار اس پر غور کرنا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے الامر واحد ان ربنا واحد، ہمارے درمیان ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ یہ لڑائی جو ہے یہ دینی نہیں تھی، انتظامی تھی، ذاتی تھی یہ لڑائی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر کرو، وہ ثالث جو فیصلہ کریں یہ دونوں معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبول کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مقرر کر دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو اپنا ثالث مقرر کر دیا۔ یہ جو عمر بن عاص ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، یہ بہت سے علاقوں کے فاتح ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور حضرت خالد بن ولید کو معذور کرنے کے بعد جسے امیر بنایا گیا وہ حضرت عمر بن عاص ہیں۔ صحابہ کے سامنے ہر وقت ایک بات رہتی تھی کہ کسی بات سے، کسی واقعہ سے کوئی غلط عقیدہ نہ جنم لے۔ حضرت علی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ آنے لگا کہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معذور کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فتوحات کسی فرد باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ
کا فضل ہے. فتوحات کا سلسلہ پھر رکا نہیں، بڑھتا گیا. یعنی یہ بہت بڑے آدمی تھے. اب یہ جمع ہوئے، فیصلہ ہوا کہ آئندہ سال فلاں مقام پر یہ دونوں جمع ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی جمع ہوں گے، اور جو یہ فیصلہ کریں وہ ہم قبول کرتے. اب آئندہ سال یہ ہوا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث تھے، انہوں نے کہا کہ میں علی کو معذور کرتا ہوں. اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث تھے، انہوں نے کہا میں تو معذور نہیں کرتا. ہم نے ان کی لڑائی جو ہے اس کی وجہ تلاش کرنی، میں تو معذور نہیں کرتا. اب ایک کے ثالث نے معذور کر دیا، دوسرے کے ثالث نے برقرار رکھا، تو اکثر لوگ جو تھے وہ حضرت معاویہ کی طرف آ گئے. اور یہاں سے ایک تیسرا گروپ جو ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ جب تم حق پر تھے، حضرت علی کے بارے میں کہا کہ جب تم حق پر تھے، تمہیں پتا ہے کہ تم حق پر ہو، تو تم نے ثالثی کیوں قبول کی؟ تو تم ثالث قبول کر کے تم دین سے نکل گئے. انہیں کہتے ہیں خالقین. ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ بھی ہوا، لڑائی ہوئی، یہ منتشر ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، ان کا استحصال ہو گیا. خارجی انہیں کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فاصلے کے بعد وجود میں آئے. مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی وجہ سے دو طبقے جہنم میں جائیں گے. ایک وہ ہے جو اس قدر علی سے بیزاری کا اظہار کرے گا کہ ان کے ایمان کا انکار کر دے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور ایک وہ ہے جو علی کی محبت میں علی کو اتنا بڑھائے گا کہ وہ نبی سے بھی بڑھائے گا، وہ نبی سے بلکہ خدا سے بھی بڑھا دے گا. وہ علی کو خدا سمجھے گا، علی کو پروردگار سمجھے گا. اب تو ایسی کیسٹیں وجود میں آ گئی، نیٹ پر لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں علی اللہ ہے، علی رب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، علی نہ اللہ ہے نہ رب ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے. اور یہ عبد مناف ابو طالب جسے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے. جو رب ہوتا ہے، رب کی تعریف یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ جو ہے اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے. اللہ کا کوئی نہ داماد ہے، نہ اس کا کوئی سسر ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بہن ہے، نہ اس کا بیٹا بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے. وہ وحدہ لا شریک، جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو، جس کا سسر ہو، جس کی ساس ہو، جس کی بیٹی ہو، جس کا بیٹا ہو، وہ الہ نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب جوان ہوئے 24 سال کے قریب عمر ہو گئی. اب دیکھنا یہ کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے. ایک سوچ ہے جو ہماری ہے، اس دور میں سوچ آئی، یہ بعد کی بات ہے. اس وقت دور نبوت میں ان لوگوں کے آپس کے تعلقات کیسے تھے. اب حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ یہ بھی جوان ہو گئے اور حضرت علی بھی جوان ہو گئے. جب بیٹی جوان ہوتی ہے، وہ غریب کی ہو یا امیر کی ہو، یا چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، جس کی بھی ہو، اسے فکر ہوتی ہے اس کے رشتے کو تلاش کرنے کہ کوئی اچھا نبات مل جائے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو ہوئی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی حضور علیہ السلام کی بیٹی جوان ہو گئی، آپ جستجو میں ہیں، آپ رشتہ تلاش فرما رہے ہیں، ایسا کرو تم سوال کرو، نبی سے رشتہ مانگو۔ اب یہ ترغیب دینے کے بعد سیدنا فاروق اعظم سے ملے، ان سے کہا کہ علی کو رشتہ مانگنے میں اگر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی جھجک ہو سکتی ہے، تو وہ یہ ہے ان کی مالی پوزیشن کمزور ہے، تو آؤ ہم دونوں مل کر ان سے کہیں کہ اس کی فکر نہ کرو، شادی کے جو اخراجات ہیں اس کی فکر نہ کرو، وہ ہم پورے کریں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شادی کا معاملہ ہے یہ کوئی مذہبی معاملہ تو نہیں، شادی کا معاملہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ذاتی معاملہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ رشتہ مانگو، یہ ذاتی ہے، مذہبی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں ذاتی تعلقات تھے، ان کا ذاتی تعلق تھا، گھریلو تعلق تھا ان کا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتہ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول فرما لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی بڑی قیمتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر بازار جا رہے ہیں، راستے میں سیدنا عثمان غنی ملے، پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ بھئی کچھ انتظامات کے لیے یہ زرہ جو ہے میں اسے فروخت کرنے لگا ہوں تاکہ اس سے شادی کے کچھ اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے منع نہیں کیا، ساتھ چل پڑے۔ اب بازار میں جا کر زرہ کا جب سودا ہوا تو وہ 400 درہم کا، تو حضرت عثمان غنی نے 400 درہم اپنی جیب سے ادا کر دیے اور فرمایا کہ یہ زرہ مجھے بیچ دو۔ 400 درہم دیے، زرہ لے لی، اور جب حضرت علی واپس چلے تو راستے میں آ کر کہا کہ یہ زرہ لو، یہ میری طرف سے ہدیہ تحفہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو ذرا بیچنے کیوں دی؟ غیور لوگ جو ہیں وہ شادی کے معاملات میں کسی سے مدد لے لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ میں خود اپنی جیب سے ادا کروں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیچنے دی، ان سے زرہ خریدی، ان کو پیسے دیے، وہ رقم تو ان کی اپنی ہو گئی، اس سے وہ حق مہر ادا کرے، جو جی چاہتا کرے، اور بعد میں وہ زرہ بھی دے۔ اب دوسری طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا۔ جب حضرت انس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس، اے انس اٹھو، بلا کر لاؤ ابا بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر بمثل عددہم من الانصار۔ کتنے آدمیوں کو بلا کر لاؤ؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور فرمایا بمثل عددہم من الانصار، اور انصار میں سے بھی اتنے آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ آدمی ہو گئے 12۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر. اس نکاح کے جو گواہ ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، جنہوں نے ترغیب دی وہ ابو بکر و عمر ہیں. یاد رکھیے آپ کے پاس ایک مکان ہے، وہ مکان آپ نے کسی سے چھین لیا، وہ مکان آپ نے کسی سے چھین لیا. اب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے مکان کی حفاظت کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگائیں. تو جس سے آپ نے مکان چھینا ہے اسی کو آپ چابی دے دیں کہ یہ لو چابی، یہ گھر سنبھالو، میں تو سفر پر جا رہا ہوں، جب آؤں گا دیکھا جائے گا. تو آپ جب اس کے حوالے چابی کر دیں گے، کیا کوئی عقل مند بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ بھئی جس سے تمہیں مکان چھینا ہے جب اس کے حوالے چابی کرو گے تو اس کا مطلب یہ وہ تو قبضہ کر دے گا. اور اگر وہ قبضہ نہ کرے، جب تو مہینے کے بعد واپس آؤ وہ تمہیں چابی تمہارے حوالے کرے، اس کا مطلب یہ ہے داستان غلط ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مکان پر غاصبانہ قبضہ کیا، اس کی سوچ غلط ہے، اس کی بات غلط ہے. اگر قبضہ کیا ہوتا تو وہ اس کے حوالے نہ کرتا، اور اس کا اگر تھا تو دوبارہ یہ اسے نہ دیتا. یہ بات سمجھ آئی کہ نا؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سفر پر جاتے تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سے ابو بکر نے خلافت چھین لی، علی سے عمر نے خلافت چھین لی، بھئی اگر خلافت چھینی ہوتی تو حضرت عمر حضرت علی کو اپنا نائب نہ بناتے، اور جب حضرت عمر واپس آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی سنبھالیے اپنا کام، اپنا تخت و تاج سنبھالیے، یہ آپ ہی کا کام ہے. آپ یاد رکھیے کچھ اعلان ایسے ہوتے ہیں جو مجمع میں کیے جاتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہائی میں کی جاتی ہیں. اب اگر کسی آدمی کا مثلا ہم اس مسجد میں اگر کسی آدمی کو امام خطیب نامزد کرنا چاہیں تو یہ بات ہم گھر میں جا کر کریں گے یا آپ سب کے سامنے کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ امام ہے اور یہ خطیب ہے؟ کیوں بھئی یہ تو آپ کے سامنے بات ہوگی کیونکہ یہ آپ کے متعلقہ ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو مسجد ہے اس میں یہ آدمی امام ہے، یہ آدمی خطیب ہے، یہ بات بتا دی جائے گی اور یہ لوگوں کے سامنے ہوگی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں تھا اور اس مسجد کی انتظامیہ تھی، گھر میں تھے، کنڈی لگا کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ امام ہے، اس کا مطلب یہ بات غلط ہے. اب دنیا میں سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں. دنیا میں سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ مکہ میں ہوتا ہے حج کے دنوں میں، عرفات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا. تو جب آپ عرفات میں تھے آپ نے عرفات میں خطبہ دیا، وہ دنیا خطبہ پڑھتی ہے، اس میں دنیا کا امن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا. اب آپ مکہ سے مدینہ کو چلے تو مدینہ کو مکہ سے جب مدینہ کو چلے تو راستے میں ایک چھپڑ آتا ہے. عربی میں چھپڑ کو کہتے ہیں غدیر. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں تو لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے اس وقت کو اتنا مجمع نہیں تھا، یہ تو مختصر سے لوگ تھے۔ اب یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غدیر کے مقام پر فرمایا من کنت مولا فعلہ مولا علی المولا، کہ حضور نے غدیر کے مقام پر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بھئی اس کی جگہ مکہ تھا، عرفات کا میدان تھا یا غدیر کا مقام تھا؟ اگر آپ نے یہ بات فرمانی تھی کہ فلاں آدمی جو ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جو مجھے دوست رکھے وہ علی کو رکھے، جو مجھے عزیز رکھے علی کو رکھے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اگر حضور نے یہ فرمانا تھا وہ عرفات میں فرمانا چاہیے تھا یا وہ چھپڑ کے کنارے؟ لوگ تو وہاں تھے زیادہ، بات وہاں کرنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیے ہم عقیدت پر کسی کو نہیں تولتے۔ جسے آپ اسلام کی پہلی لڑائی جو ہے وہ ہے بدر، لمبی آگے چلا گیا۔ اللہ رب کریم ہمیں ایسے حضرات کے حالات و واقعات کو